مگر اروڑا تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ بوتھ سروس کے دوران میں بھی سخت سیکورٹی میں رہتا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے گرد سیکورٹی کا حصار مزید مضبوط ہو چکا ہے۔ گھر، دفتر اور دیگر جگہوں پر درجنوں گارڈز اس کے ارد گرد تعینات ہوتے ہیں۔ میں اب تک 2 بار اس پر اٹیمپٹ کر چکا ہوں۔ یہاں تک کہہ کے راسم خاموش ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ غالباً وہ اپنے دوست راجا کی طرف سے تسلی کرنا چاہتا تھا۔ دروازے اور کھڑکی کو اچھی طرح بند کر کے وہ پھر آنیہ کے قریب آ بیٹھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، پہلی مرتبہ ایک کشمیری مجاہد میرے ساتھ تھا۔ ہم نے ایک ہوٹل کی تقریب میں گھسنے کی کوشش کی۔ وہاں اروڑا موجود تھا۔ گارڈ چوکنے ہو گئے۔ ہمارے اور گارڈز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ گولی لگنے سے میرا ساتھی شہید ہوا اور میرے کندھے پر بھی زخم آیا۔ راسم نے اپنا کندھا ننگا کر کے زخم دکھایا تو اس کا گھنے بالوں سے بھرا ہوا سینہ کسی شیر کا سینہ نظر آیا۔ دوسری کوشش بھی بڑی زبردست تھی، مگر خدا کو منظور نہیں تھا، وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ موت جیسے اس باسٹرڈ کو چھو کر گزر گئی۔ مجھے کہیں سے 3 ہینڈ گرینیڈ ملے تھے۔ امریکن ساخت کے یہ MK2 نامی ہینڈ گرینیڈ پرانے تھے مگر درست حالت میں لگتے تھے۔ اس میں سے ایک گرینیڈ کو میں نے راجا کے ساتھ جنگل میں جا کر ٹیسٹ کیا اور باقی دونوں سنبھال لیے۔ ہم دونوں موقع کی تلاش میں رہے۔ یہ موقع ہمیں انڈیا کے پچھلے یوم جمہوریہ پر ملا۔ آکاش اروڑا کی ہاؤسنگ اسکیم میں رات کے وقت آتش بازی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ خود بھی وہاں آ رہا تھا۔ میں کسی نہ کسی طرح اس کے نزدیک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں مزید قریب جانا چاہتا تھا مگر سیکورٹی کے حصار کی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا۔ گارڈینیا کی ایک باڑ کے وقوف سے میں نے دونوں ہینڈ گرینیڈ اس پر اچھال دیے۔ دونوں گرینیڈ پھٹے لیکن وہ بال بچ گیا۔ اس کا ایک گارڈ ہلاک اور 2 شدید زخمی ہوئے۔ اس کی اپنی ٹانگ پر بھی زخم آیا مگر وہ شدید نقصان سے محفوظ رہا۔ اسے میری خوش قسمتی ہی کہنا چاہیے کہ گرینیڈ دھماکوں کی وجہ سے موقع پر بجلی کا نظام دھرم بھرم ہو گیا اور میں وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ راسم نے ذرا توقف کر کے آنیہ کے تاثرات دیکھے جو ہمتن متوجہ تھی۔ وہ بولا، اس واقعے کے بعد اروڑا کی سیکورٹی مزید سخت ہو گئی اور اس سختی میں روز بروز اضافہ ہی ہوا ہے۔ جب تک یہ شخص اس زمین پر دنا رہا ہے میرے سینے میں ایک نیلی آگ روشن ہے اور یہ مجھے کسی پل چین نہیں لینے دیتی۔ یہ جو گن ابھی آپ نے الماری کے قب میں دیکھی ہے، میں کئی ماہ سے اس کے پیچھے تھا۔ یہ دور تک مار کرنے والی بہترین آٹومیٹک گنز میں شمار ہوتی ہے۔ اس کو M2 براؤننگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قریباً 1.25 کلومیٹر تک بآسانی مار کر سکتی ہے اور اس کی یہی خوبی ہے جو میرے لیے سب سے اہم ہے۔ وہ کیوں؟ آنیہ نے سنسنی خیز لہجے میں پوچھا۔ اب تک میں نے اس مکروہ اروڑا کے سلسلے میں جتنا بھی ہوم ورک کیا ہے، اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ میں اسے راستے میں تو مارنے کی کامیاب کوشش کر سکتا ہوں مگر اس کے کسی ٹھکانے پر نہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، ہینڈ گرینیڈ پھٹنے والے واقعے کے بعد اس کی سیکورٹی بہت بڑھ چکی ہے۔ راستے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آنیہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ مسکرایا، کہا ہے نا، آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، وہ بھی نہیں جس کو جاننے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ وہ ایک مقفل دراز کے اندر سے ایک سفید کاغذ لے آیا۔ اس پر ہاتھ کی مدد سے ایک نقشہ سا بنایا گیا تھا۔ یہ نقشہ اپنے سامنے رکھتے ہوئے راسم نے آنیہ کو بتایا کہ ہفتے میں 3 روز آکاش اروڑا اپنی رہائش گاہ سے اپنی ہاؤسنگ اسکیم کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ ہائی وے جیسی یہ سڑک ایک جگہ خم کھاتی تھی اور وہاں اونچے نیچے ٹیلے تھے۔ ایسے ہی ایک ٹیلا راسم کے لیے بھی کمی گاہ کا کام دینے والا تھا۔ اس نے سب کچھ کیلکولیٹ کیا ہوا تھا۔ جہاں راسم کو گھات لگانا تھی وہ ایسی جگہ تھی جہاں اروڑا کی گاڑی اور اس کے پیچھے چلنے والی گاڑیوں کو کم از کم 30 سیکنڈ تک اس کی زد میں رہنا تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ بہت اچھا نشانے باز نہیں ہے، ورنہ شاید وہ اس گن کے بجائے کوئی اسنائپر وغیرہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ بیلٹ کے ذریعے فائر کرنے والی یہ گن 1 سیکنڈ میں کم و بیش 8 گولیاں نکال سکتی تھی۔ بے شک فاصلہ زیادہ تھا مگر راسم کو یقین تھا کہ اس گن کے 3-4 برسٹ اروڑا کو اس کے انجام تک پہنچا دیں گے۔ آنیہ نے ہراساں ہو کر کہا، راسم یہ بے حد خطرناک کام ہے۔ یہ آپ کس راستے پر چل نکلے ہیں؟ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر ایسے ہی راستے نکلا کرتے ہیں۔ یہاں جنگل کا قانون نافذ ہے آنیہ۔ کچھ کہتے کہتے وہ ایک دم رک گیا، پھر مسکرایا اور ذرا ہلکے پھلکے انداز میں بولا، آپ نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ یہ گن میں نے حاصل کیسے کی؟ آنیہ بس اس کی طرف دیکھ کر اور پل کے جھپکا کر رہ گئی۔ اس نے کہا،
اس طرح کی گنز امریکیوں نے افغان جنگ میں استعمال کی تھیں۔ وہاں لڑنے والا ایک شخص اسے پردوں کی شکل میں اپنے ساتھ کشمیر لے آیا۔ یہ کافی عرصہ زمین میں دبی رہی ہے لیکن بالکل ٹھیک حالت میں ہے۔ اس شخص کا بیٹا اس گن کے لیے 1,00,000 روپیہ مانگ رہا تھا۔ اس سے کچھ رعایت کروائی ہے۔ اسے خریدنے کے لیے میں نے اپنی ذاتی اشیاء موٹر سائیکل تک بیچی ہے، کچھ دوستوں سے قرض لیا ہے، تب یہ اپنی ہو سکی ہے۔ راسم کی آنکھوں میں جیسے امید کے دیے سے جگمگانے لگے تھے۔ عانیہ کو یہ سارا ماحول راسم کی ڈائری سے معلوم ہو چکا تھا۔ اس ڈائری میں راسم نے اس ہتھیار کو اپنے من پسند کھلونے کا نام دیا تھا۔ بارش اب رم جھم کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ وال کلاک 8:30 بجے کا وقت بتا رہا تھا۔ کچن کی طرف خوبرو سدرا کی زخمی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ راسم نے عجیب جذباتی لہجے میں کہا، پرسوں 15 تاریخ ہے عانیہ، پرسوں میرے پیارے فاروق کی سالگرہ ہے۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، میں اپنی شادی اپنی سالگرہ والے دن کر کے ایک انوکھا ریکارڈ قائم کروں گا۔ جوانی کے کئی خوش رنگ و معصوم منصوبوں کی طرح اس کا یہ منصوبہ بھی قبر کی مٹی میں مل گیا، مگر سالگرہ تو موجود ہے۔ میں اپنے یار کو اس سالگرہ پر ایک یادگار تحفہ پیش کروں گا، اس شخص کی لاش کا تحفہ جس نے اسے کسی فوجی عقوبت خانے میں سسک کر جان دینے پر مجبور کیا۔ اور کیا پتہ ایسا موقع بھی آیا ہو جب فاروق نے ظلم کرنے والوں سے خود موت کی بھیک مانگی ہو، ان سے کہا ہو کہ وہ اسے اذیت نہ دیں، جان سے مار دیں۔ کیا اس طرح موت کی تمنا کرنا کوئی آسان ہوتا ہے مثانیہ؟ کیا گاڑیوں کو پتھر مارنے کی سزا اتنی کڑی ہوتی ہے؟ کیا ایک نعرے سے روح گردانی کا خمیازہ ایسے بھی بھگتنا پڑتا ہے؟ وہ بھری جوانی میں چلا گیا، اس کا باپ مر گیا، اس کا بھائی جلا وطن ہو گیا، اس کی ماں نیم دیوانی پھرتی ہے، اس کی مدد کرنے والی کمزور لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح اس کی قربانی کو مٹی میں ملایا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ راسم کی آواز بھرا گئی، آنکھوں میں آتشی آنسو ہلکورے لینے لگے۔ دونوں کتنی ہی دیر گمسم بیٹھے رہے۔ عانیہ جب یہاں راسم کے پاس پہنچی تھی تو اس کے خیالات اور تھے، مگر اب خیالات اور احساسات بالکل مختلف ہو چکے تھے۔ وقت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں کتنا بڑا انقلاب آیا تھا اس کے اندر۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگ رہا تھا کہ یہ ظلم کی اور مزاحمت کی ایک ہی کہانی ہے جو ہر دور میں دہرائی جاتی رہی ہے۔ تحریک پاکستان سے لے کر اور جلیانوالہ باغ سے لے کر آزادی کشمیر تک یہ کسی ایک ہی سلسلے کی کڑیاں لگتی تھیں۔ اس نے ایک نظر پھر راسم پر ڈالی جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، ہاں تم وہی ہو جس کو میں ڈھونڈنے نکلی تھی۔ اس نے عجیب کھوئے کھوئے سے آہنگ میں کہا، راسم میں سمجھ گئی ہوں کہ پرسوں آپ کو ہر صورت اپنے منصوبے پر عمل کرنا ہے۔ یہی کہہ سکتی ہوں کہ اگر یہ سب ہونا ہی ہے تو اللہ آپ کو کامیاب کرے، لیکن اس کے بعد اگر میں بچ گیا تو کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو جاؤں گا۔ یہ بات میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں عانیہ کہ بہادری اور خودکشی میں فرق ہے۔ کٹر ہندو حکمران کے آنے کے بعد حالات جس رخ پر جا رہے ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ بہت جلد فیصلہ کن مرحلہ آنے والا ہے۔ میں اس فیصلہ کن مرحلے کا انتظار کروں گا۔ کھانا تیار ہے بھائی، کچن کی طرف سے سدرا کی آواز آئی۔ آتا ہوں، راسم نے کہا، پھر عانیہ کی طرف متوجہ ہو کر بولا، جن لوگوں کی آپ کی زندگی میں اہمیت ہوتی ہے، ان کی دعائیں آپ کے لیے بہت کارگر ہوتی ہیں۔ آپ بھی میرے لیے دعا کرنا۔ عانیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ راسم کو کسی میدان کارزار میں جانے کے لیے الوداع کہہ رہی ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر جیسے اچانک اسے کچھ یاد آیا، ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولا، راجہ ہمارے ساتھ ہی کھانا کھائے گا۔ جو میں نے باتیں آپ کے ساتھ کی ہیں اس کی بھنک بھی اسے پڑ گئی تو مجھے کچا چبا جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، عانیہ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ راسم کھانا لینے کچن کی طرف چلا گیا۔ بارش اب رک گئی تھی۔ دلبر ماموں سے سلام دعا کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے دل و دماغ میں تہلکہ مچا ہوا تھا۔ اس پر انکشاف ہوا تھا کہ وہ جس راسم سے مل کر آ رہی ہے وہ اس کو برسوں سے جانتی ہے۔ وہ اسی کے لیے تو جالندھر سے چل کر یہاں راجوری پہنچی تھی۔ وہ برسوں سے اس کے دل و دماغ میں بسا ہوا تھا، اس کی دھڑکنوں میں رہتا تھا۔ وہ یہی تھا۔ وہ پہلی بار جلیانوالہ باغ میں نظر آیا، مگر وہ اس سے پہلے بھی موجود تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں، سرنگا پٹم میں، میسور میں، جلیانوالہ میں، اور پھر غازی علم دین کے جذبہ حمیت میں، اور عزیز بھٹی کے عزم میں، اور شیر خان کی للکار میں۔
وہ بہت سی جگہوں پر موجود تھا. وہ اس کی روح سے عشق کرتی تھی اور اب وہ سراپا اس کے سامنے تھا. جلیانوالہ کے شیر بچے اسد اللہ کا پوتا. یکایک اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا. اس نے سوچا اگر ابھی نہار کور کا فون آ جائے اور وہ اس سے پوچھے وہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو, کہیں راسو سے محبت تو نہیں کرنے لگی ہو, تو وہ کیا جواب دے گی. پھر اس کے شفاف گلابی رخساروں پر آنسو پھیلنے لگے. راسم کی آواز اس کے کانوں میں گونجی, آنیہ میرے لیے دعا کرنا. بے شک اسے دعاؤں کی ضرورت تھی. وہ ایسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں سے فرشتہ اجل کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ صاف سنائی دیتی تھی. اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. رات کے خشک سناٹے میں یہ نماز اور یہ دعا اس کے لیے یادگار تھی. وہ اس کی کامیابی اور زندگی مانگ رہی تھی, وہی جو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے لیے اہم ترین ہو گیا تھا. وہ جائے نماز سے اٹھی ہی تھی کہ اس کے موبائل پر بیل ہونے لگی. اس نے جلدی سے کال ریسیو کی. دوسری جانب سے شہابی حیدر کی ہیلو سن کر اس کے جسم و جاں میں بیزاری کی سرد لہر دوڑ گئی. اس نے کال منقطع کر دی. وہ اس کا نمبر بہت عرصے سے بلاک کر چکی تھی. آج اس نے کسی دوسرے نمبر سے رابطہ کیا تھا. رات گزری اور پھر صبح ہو گئی. آنیہ ایک ایک پل گن کر گزار رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ راسم کی زندگی کے اہم ترین لمحات قریب آ رہے ہیں. اگلے 24 گھنٹوں میں ایک بار پھر دن کا اجالا اندھیرے میں اور اندھیرا اجالے میں بدلا. آج 15 تاریخ تھی. آج کشمیر کے ایک اور گمنام شہید فاروق کی سالگرہ کا دن تھا اور آج ایک اہم واقعے کا دن بھی تھا. راسم نے اسے بتایا تھا کہ آکاش اروڑا پر حملہ شام سے تھوڑی دیر پہلے ہوگا, جب وہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی سے واپس آ رہا ہوگا اور شام ہونے والی تھی. آنیہ کے ہونٹوں پر خاموش دعائیں تھیں اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا. وہ کبھی بھی جارحانہ طرز عمل اور خونریزی کی قائل نہیں رہی تھی, مگر جو کچھ وہ اروڑا کے بارے میں سن چکی تھی اور جان چکی تھی, اس کے بعد اس کے دل سے بھی یہی دعا نکل رہی تھی کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے. وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی جب دلمر ماموں کی آواز نے اسے چونکا دیا. آنیہ پتر ادھر آؤ, یہ دیکھو یہ ٹی وی پر کیا سماچار آ رہی ہے. آنیہ کو کچھ پتہ نہیں چلا وہ کب اٹھی اور کب ٹی وی لاؤنج میں پہنچی. اس کا دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا. یہ دیکھو یہ وہی راسو ہے نا, شہابی کا دوست, دلبر ماموں نے جیسے چلا کر کہا. آنیہ نے اسکرین کی طرف دیکھا اور سختہ زدہ رہ گئی. اسکرین پر ہیڈ لائن کے الفاظ تھے, سابق کرنل اروڑا قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے, حملہ آور راسم عرف راسو اسلحے سمیت گرفتار. پھر راسم کی ایک فائل فوٹو بھی اسکرین پر ابھری. تب ایک بار پھر نیوز کاسٹر ہیجانی انداز میں بولنے لگا. ہم یہ تازہ ترین سماچار آپ تک پہنچا رہے ہیں. ریٹائر کرنل اروڑا درشن ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک بھی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے سائٹ سے واپس شہر کی طرف آ رہے تھے. ان پر گھات لگا کر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا. پی ایس ایف کی بروقت کارروائی سے یہ منصوبہ ناکام ہوا ہے. ملزم راسو کو فاصلے تک مار کرنے والی گن M2HB اور گولیوں سمیت پکڑ لیا گیا ہے. ملزم نے فرار ہونے کی کوشش کی اور اس کوشش میں زخمی بھی ہوا. پھر فیلڈ رپورٹر اسکرین پر ابھرا. وہ مائک سمیت جائے وقوع پر موجود تھا. یہ وہ ٹیلے تھے جہاں سے راسم کو فائرنگ کرنا تھی. فیلڈ رپورٹر نے کہا, جی ہاں یہ ہے وہ جگہ جہاں سے طویل رینج کی گن کے ذریعے اروڑا صاحب کے قافلے کو نشانہ بنایا جانا تھا. یاد رہے کہ راسم عرف راسو نامی وہی شخص ہے جو کچھ عرصہ پہلے راجوری پولیس کی حراست سے فرار ہوا تھا. اس پر الزام تھا کہ رپورٹر مسلسل باویلا کر رہا تھا. آنیہ کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے. ارد گرد کی ہر شے گردش میں محسوس ہو رہی تھی. دلبر ماموں کی آواز جیسے کہیں دور سے اس کے کانوں تک پہنچی. بھائی منڈا تو ایویں ہی سے لگتا تھا, پر کوشش جیداروں والی کی ہے اس نے. اگر یہ اپنے ارادے میں سفل ہو جاتا تو چنگا بھرا تہلکہ مچا دینا تھا اس نے. یہ جو گن ٹی وی پر دکھا رہے ہیں نا, یہ بڑی ہیوی ہوتی ہے. میں جب فوج وچ تھا. وہ بولتے رہے. آنیہ ڈگمگاتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی.